اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج میں ہوں یا کوئی بھی ہے کسی دربار پہ جاتا ہے، کسی قبر والے کے پاس جاتا ہے، تو وہ پھر اوپنلی یہ اسے کہہ سکتا ہے کہ اے قبر والے میرے گناہ معاف فرما دے، اے قبر والے میری بگڑی بنا دے، اے قبر والے میری زندگی سنوار دے۔ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، قبر سے جا کے اس طرح کی امید لگا کے مانگیں گے تو فرق کدھر آ جائے گا؟ جیسے ہمارے سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی بتوں سے مانگتی تھی، ضرورت ان کی بھی پوری ہوتی تھی۔ ابھی ہندو میں وہ بت سے مانگتے، ضرورت ان کی بھی پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے خدا ایک کو ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آگے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے آگے بندے بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرق پھر کدھر آ جائے گا؟ کیونکہ یہ توحید کمپرومائز نہیں ہو جائے گی۔ میں نے پڑھا تو نہیں ہے بک میں، لیکن کچھ ریفرنسز سے میں نے سنا ہے کہ ایک تو ان کی جو کتاب تھی غنیت الطالبین، انہوں نے اس میں حنفی فرقے کو جہنمی فرقہ قرار دیا۔ دوسرا کہ وہ پوری زندگی خود رفع دین سے نماز پڑھتے آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، فوت ہوئے 150 ہجری میں۔ 22 صحابہ اکرام کو ابو حنیفہ نے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی پاک کے 22 صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی پاک سے نماز سیکھی ہے امام ابو حنیفہ نے ان سے نماز سیکھی ہے، اور ہمیں بتائیے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کی ریسرچ پر عمل کرنا ہے، یا اس بندے کی ریسرچ پر عمل کرنا جو کہتا ہے عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں۔ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ مقلد یا غیر مقلد ہونا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم مقلد ہوں تو کس کے ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے مقلد ہوں یا بزرگوں کے مقلد ہوں؟ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ خود امام ہوں گے، کیا وہ بھی کسی کے مقلد ہوں گے؟ اگر وہ کسی کے مقلد ہوں گے تو ان کی اپنی امامت سٹیک پہ لگ جائے گی، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، کیا وہ بھی مقلد ہوں گے؟ اور وہ جو فیصلے کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے فیصلے کریں گے؟ شریر گھوڑا دو طرح سے پوچھ رہا تھا، ایک ایسے ایسے نارملی، لیکن جب وہ مستی میں ہو تو پھر ایسے ایسے کرتا ہے۔ وہ میں نے مرزا صاحب کو کلپ میں کہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ گھوڑا وکاسا بھی تو گھوڑے تھے باسا بھی، یہ ڈھائی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آدھے نا کوئی گھوڑا کے انفیوں کا گھوڑا کرتا ہوگا، میں نے کہا گھوڑا انفی نہیں ہے، گھوڑا غیر مقلد ہے۔ اردو میں آسانی رہے گی، اس میں یہ ہے کہ سننے والوں کو بھی اس کے لیے زیادہ تر لوگ پنجابی نہیں جانتے، صرف پنجاب والے، وہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس دن جو ہے الحمدللہ ہماری جو ہے وہ گفتگو توسل سماع موتا یعنی مردوں کا سننا وغیرہ ان پر اور اللہ کے سوا باقی انبیاء اولیاء صالحین سے مدد کے والے سے تھی۔ تو چونکہ اس دن وقت بہت مختصر تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان ہی وہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو اس سے الحمدللہ آپ کی تسلی اور تصفی ہوئی کافی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اگلی نشست ہم رکھ لیں گے، تو اس میں آپ یہاں ہمارے مرکز علم و عرفان میں تشریف لیں، تو آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ جو سوالات آپ کے مزید ہیں، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساری جتنی بھی کنفیوژن ہیں ہم ان کو دور کر لیں، ہمارے پاس وقت بھی کافی ہے اور یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تسلی ہو جائے کہ ہمیں حق تک رسائی کے لیے، اور اس میں ہم آپ کو حلفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اپنے آپ کو دکھانا یا اپنے آپ کو نمایاں کرنا یا معاذ فرقہ پرستی نہیں ہے، صرف اور صرف حق تک رسائی ہے۔ آپ کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ حدیث شریف کا یہ ہے، ہمارا یہ دورہ حدیث کا کمرہ ہے، یہاں پہ حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد سوائے حق تک رسائی کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ سوالات لکھ لیجئے گا، اگر آپ نے لکھے ہیں تو زیادہ جلدی ہو جائے گا معاملہ، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سوال مختصر ہونا چاہیے تاکہ جواب بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مختصر ہی دیں تاکہ ہم زیادہ چیزوں کو کور کر سکیں۔ تو آپ بسم اللہ کیجئے۔ سوال ہے، میں کھل کے بات کروں گا۔ جی جی بے شک۔ کہ دین میں مسالک یا فرقہ واریت مطلب کیوں اس کی ضرورت پیدا ہوئی، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو یہ ابھی اتنے مطلب مسالک جو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اہل سنت، اس کے بعد اہل حدیث یا دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی مطلب کہلاتے ہیں، لیکن آگے آ کے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور ویسے تو دیکھا جائے تو کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو اپنی تقاریر میں ایک دوسرے کو کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا روشنی فرما دیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے وہ ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، کہ فرقہ واریت جو ہے وہ کیوں ہوئی اسلام میں۔
تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے نا، وہ جو اصل مسلمان ہیں، جو قدیم مسلمان ہیں، وہ ہیں کثیر مسلمان، یعنی شروع سے جو مسلمانوں کا جو عقائد اور نظریات آ رہے ہیں وہ ہیں شروع سے مسلمانوں کی. یعنی آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ فرقہ واریت کیوں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ گروہ گروہ نہ بن جاؤ. میرا آپ سے سوال ہے کہ آج سے پہلے آپ 10 سال پیچھے جائیں، 20 سال پیچھے جائیں، جتنا آپ پیچھے جاتے جائیں گے فرقے کم ہوں گے. ایسا ہی ہے، جتنے ہسٹری کو آپ ریپیٹ کریں گے، پیچھے جائیں گے، ریورس جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار 10 سال پہلے یعنی 16 سال پہلے چھوٹے مرزا صاحب کا وجود نہیں تھا. جیلم کے اندر وہ پیدا ہوئے تو 2008 میں انہوں نے کیا کیا، ایک فرقے کی یا ایک فرقے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے علمی کتابی. ٹھیک ہے، تو 8 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا. آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 20 30 سال پہلے یہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں یا غیر مقلد کہلاتے ہیں یہ نہیں تھے. اس سے آپ تھوڑا 100 سال پیچھے اور جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دیوبندی حضرات جو کہلاتے ہیں یہ بھی نہیں تھے. یعنی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے کہ ان کا سٹارٹ کہاں سے ہوا. اسی طرح آپ ان سب کا بایو ڈاٹا نکالیں. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آج علمی کتابی ہوں، مسلم ہوں، یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا ساتھی ہے، تو وہ پہلے کیا ہوگا، یعنی اس کی بنیاد دیکھیں گے وہ پہلے کس نظریے کس عقیدے پر تھا. جو بندہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اس سے پوچھیں کہ وہ خود یا اس کے والد یا اس کے دادا، یعنی پیچھے چلے جائیں گے نا تو ہسٹری ہوگی نا ایک بندے کی، تو دادا تک جا سکے گا، کوئی باپ تک جا سکے گا، کوئی پڑ دادا تک جا سکے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا لیں. ہمارے گاؤں کے گاؤں جو کنورٹ ہوئے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بھی جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں، آپ ان کی اگر ہسٹری نکالیں گے تو ان کے باپ دادا کیا تھے، تو وہ اہل سنت و جماعت تھے. یعنی مسلمانوں کی کثیر تعداد آج بھی کیا ہے، اہل سنت جماعت ہے. اور ماضی میں بھی سب سے زیادہ جو تعداد مسلمانوں کی رہی ہے جس نظریات پر وہ رہے، یعنی اہل سنت جماعت سے مراد کیا ہے. یہاں پہ ان کو بریلوی کہا جاتا ہے تو وہ ایسے کہا جاتا ہے کہ دیوبندیوں سے الگ کرنے کے لیے، کیونکہ 1911 میں یہ اختلاف پیدا ہوا تھا. تو اس اختلاف میں پھر جو لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان بریلوی کو جنہوں نے سپورٹ کیا تو وہ بریلوی کہلوائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی نیا فرقہ بنا دیا تھا. وہ یہ تھا کہ اس خاص اختلاف میں، خاص جو مسئلہ ہے اس میں آپ کس طرف ہیں. ٹھیک ہے، تو بندہ بنیادی طور پر کیا نکلے گا. اب چھوٹے مرزا صاحب کو آپ پوچھیں گے کہ آپ پہلے کیا تھے، وہ کہیں گے میں پہلے بریلوی تھا. ڈاکٹر اسرار سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میں پہلے بریلوی تھا، اہل سنت و جماعت تھا. آپ جس بندے کو شیعہ سے پوچھیں گے وہ پہلے کہے گا کہ ہمارا دادا پڑ دادا پیچھے کوئی نہ کوئی یہ نکلیں گے، یعنی مزارات پہ جانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد منانے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، توسل کرنے والے. ٹھیک ہے جی، پیری فقیری بیعت وغیرہ یعنی سلسلاسل میں جو کرنے والے، یہ سارا مسلمانوں کا سلسلہ. اس وقت بھی آپ روس چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں، آپ ایران جائیں، آپ عراق جائیں، آپ عرب جائیں، عجم جائیں، آپ جس علاقے میں جائیں گے، ہندوستان جائیں، بنگلہ دیش جائیں، آپ کو مزارات بھی نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے وابستہ لوگ بھی نظر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد. آپ کہیں گے کہ بھئی اب بھی دیکھیں نا جی، تو جو لوگ مسلمان ہیں کثیر تعداد، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کون سی ہے، تو آپ بھی بغیر کسی کیا کہتے ہیں لکی لپٹی کے یا بغیر کوئی آپ نے تردد کیے بتا دینا ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ مسجدیں اور سب سے زیادہ نمازی کن کے ہیں. رفع الیدین کرنے والے کتنے بندے ہوتے ہیں ایک مسجد میں، اور نہ کرنے والے اگر آپ ریشو نکالیں گے تو وہ کثیر تعداد میں زیادہ نکلیں گے. یعنی نہ کرنے والے زیادہ ہیں، کرنے والے، اور کرنے والے کی بھی ہسٹری پوچھیں گے تو کسی کو 1 سال ہو چکا ہوگا، کسی کو 2 سال ہوں گے، کسی کو 10 دن ہو چکے ہوں گے، یا کسی کے والد صاحب نے شروع کیا ہوگا، یا بہت زیادہ پرانا کوئی نکالے تو وہ کیا کہے گا کہ دادا جی نے شروع کیا تھا. پیچھے کوئی بندہ ریکارڈ آپ نکالیں گے تو وہ ہم نکلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر مسلمان ایک تھے اور ایک ہی نظریات تھے. فرقہ ان لوگوں نے بنایا جماعت، اس لیے ہم تو فرقہ تو نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں جماعت. ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت. جماعت ہوتی ہے بہت بڑی، آپ دائیں جائیں بائیں جائیں، شمال کی طرف جنوب جائیں، مشرق جائیں مغرب جائیں، آپ کو یہی نکلے گی. تو اب میں آپ کو اس پہ حدیث شریف سناتا ہوں کہ فرقہ جو بناتا ہے وہ کیوں بناتا ہے اور وہ مذمت کس کی گئی ہے. ابن ماجہ شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 3950. ٹھیک ہے جی، یہ ابن ماجہ شریف اوپر پڑھی.
3950 نمبر حدیث شریف ہے، اور اس حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امت کیا ہے جی؟ یعنی پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 16 سال پہلے اس نے ریسرچ شروع کی اور ویڈیو بنانا شروع کیا، اور وہ کہتا ہے کہ ساری امت مشرک ہے اور میں کیا ہوں، ایک مسلمان۔ یعنی اربوں خربوں لوگ ہیں نا جی، وہ بہت زیادہ ہیں دنیا میں جو یہ عقائد رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں تو مسلمان، پاکستان میں سب سے زیادہ شرک کہاں پہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں شرک گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ اور نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں 2 مقامات پر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہاں پہ اس میں دیکھیں نا، اس کتاب میں ہوگا شرک کی نفی، آپ کو حوالہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی کہ تم میرے بعد کیا کرو گے، شرک۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ سب کا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، آنے والے قیامت تک آپ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، تو حضور نے کیا گارنٹی دی کہ میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ اور یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تم اختلاف دیکھو کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو اس وقت عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ حدیث پڑھنا نہ آتی اور خود وہ ریسرچ شروع کر دے، عربی زبان نہ آتی اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ سیکھے، کیا کرے، علم سیکھے، اور سیکھنے کے بعد پھر خود ریسرچر بنے۔ اور اگر خود نہیں سیکھ سکتا تو پھر کیا کرے، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کرے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3950 حدیث حضور اسلام پہلے بتا گئے کہ ایک وقت آئے گا لوگ کیا کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، اختلاف ہو جائے گا، لیکن اگر بچنا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوگی، یعنی صورت کیا ہوگی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ابھی بھی میں نے تمہید اس لیے اتنی لمبی باندھی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ ابھی بھی آپ ریسرچ کریں گے، دنیا میں گھومیں گے تو آپ کو کیا ملے گا کہ سب سے زیادہ کیا ہیں، اہل سنت جماعت مسلمانوں کو۔ اگر اہل سنت سے مسلمانوں سے اہل سنت نکال دیے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کی 80 صفیں ہوں گی قیامت والے، سب سے زیادہ۔ اگر ہم نکل گئے نا بیچ میں سے تو پھر صفحہ کتنی ساری رہ جانیاں نہیں، پھر تو ایک بھی صف نہیں بڑھن لگی نا جی۔ یہ جڑے سارے رلا ملا کے علمی کتابی، اہل حدیث، غیر مقلد، ٹھیک ہے، اہل قرآن، دیوبندی، شیعہ، جتنے بھی ہیں، مرزائی، قادیانی، نیچری، سب ملا کر ایک صف بھی نہیں بن سکتے۔ ایسا ہی ہے، تو مسلمانوں نے نہیں بنائے فرقے، ہم نے نہیں بنائے۔ جو بندہ جدا ہوتا ہے اس سے پوچھے، دیکھو نا جی، ایک گھر کے 7 افراد ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں۔ آپ کتنے ہیں جی؟ 6 بھائی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمر دے، صحت دے، برکت دے۔ آپ 6 بھائی ہیں اور ایک فیملی آپ کے والدین بھی ہوں گے۔ اب آپ کا وہ بھائی جو آپ سے الگ جدا ہوگا، وکھرے ہو جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو بھائی کیوں وکھرے ہوئے ہیں؟ یا جو بندہ گھر جس نے جوڑ رکھا ہے، جو اکٹھے رہ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا بھی آپ نے اختلاف کیوں بنایا ہے؟ تو فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرست دیں گے۔ فرقہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی جماعت، بالکل چند بندے کیا ہو جائیں، مسلمانوں سے الگ ہو جائیں۔ میاں صاحب یہاں کے بارے بڑے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے کیا کہا تھا، در مرشدہ چھڈی نہ ہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکلی او پگیانا جوگی۔ تو جو بندہ الگ ہوا نا، جدا ہوا، اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ دیوبندیوں سے سوال کریں کہ آپ الگ کیوں ہوئے، آپ اہل حدیثوں سے سوال کریں کہ آپ نے ہر مسئلہ مسلمانوں کے سے الگ کیوں نکالا ہوا ہے۔ آپ چھوٹے مرزا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کا ہر مسئلہ قربانی کب ہوتی ہے؟ 10 ذی الحج کو، یا آج تو 9 ہے نا، کل 10 ذی الحج ہے، عید والے دن۔ اور اگر کوئی بندہ عید سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہوگی؟ یہ بخاری میں موجود ہے نا۔ اور بچے کو مسئلہ پوچھیں بھلے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بندہ 1 مہینہ پہلے بھی قربانی کر دے، جس کا جانور کیا ہو جائے، عیب پیدا ہو جائے یا پھڑکنا شروع کر دے، اور وہ پہلی ذبح کر دے اور کیا کر دے، قربانی کر دے، تو اس کی 1 مہینہ پہلے بھی قربانی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب بھی توحید بیان ہوگی تو گستاخی ضرور کرنا پڑے گی۔ جب بھی توحید کا مطلب یہ کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا۔ یعنی یہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں نا، فرقہ تو وہ بنا رہے ہیں۔ مسلمان تو اکٹھے تھے اور اکٹھے ہیں الحمدللہ۔ سوال اس سے کریں جو کیا ہوا،
الگ ہوا جو الگ ہوا. تو فرقہ تو ہم تو کہتے ہیں جماعت بنائیں, ہم تو کہتے ہیں اکٹھے ہوں, مسلمان اتحاد پیدا ہو. اور الحمدللہ سب سے زیادہ آپ گواہ ہیں, آپ پاکستان کے امن و امان کو دیکھیں گے تو یہ لڑائی جھگڑا یہ وہابیت کی سوچ کی بنیاد ہے کہ وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے, ہم کو مشرک سمجھتے ہیں, اور وہ انہوں نے کیا کرنا, مارنا شروع کر دیا لوگوں کو. اور عرب میں جو داعش بنے اور وہ کیا جتنے بھی بنے وہ سارے وہ بھی اس ایک خارجی سوچ کے تھے, انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا, قتل کرنا شروع کیا. ہمارا تو ایسا نہیں, ہم تو ہم تو نہ فرقہ ہیں نہ فرقہ پرستی کے قائل ہیں. ہم تو اپنے جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں نا جی, جو فرقے بن رہے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر. اب آپ سے پتہ چلا کہ آپ کے نظریات میں کچھ معاملات ہیں, ہم آپ کے پاس پہنچ کے نہیں گئے, تو ہم فرقہ تو نہیں بنا رہے, ہم تو کیا کر رہے ہیں, آپ کو واپس لا رہے ہیں. اسی طرح جو بھی ہوگا ہم اس کو کیا کریں گے, واپس لائیں. تو سمجھ آ گئی ہے اس بات میں. یہاں یہ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے, یہ ہے 3596 حدیث شریف کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت. حضور علیہ السلام ایک دن تشریف لائے, آپ نے احد والوں جو شہداء تھے نا, ہر سال, ابھی مزارات پہ جانے کا مسئلہ بھی یہاں پہ ضمناً حل ہو گیا. احد میں جو شہداء تھے, مزارات تھے کہ نہیں تھے, مزار کس کو کہتے ہیں, قبر مبارک کو کہتے ہیں. نبی پاک سارا سال ہر سال میں ایک دفعہ کیا کرتے تھے, احد شریف جاتے تھے اور ان پر پھر نماز پڑھتے تھے جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. تو اس لیے حضور ہر سال کیا کرتے تھے, ثم انصرف الى المنبر, حضور نے ممبر بچھایا, ممبر پر تشریف لے گئے. فقال انی فرطکم وانا شہید علیکم, فرمایا میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں حوض کوثر پر, یعنی آگے پہنچنے والا ہوں, تو میں تمہارے لیے کیا ہوں, فرط ہوں, یعنی پہلے پہنچنے والا ہوں, اور تم پر گواہ ہوں, تم پر. یہاں سے نبی پاک کے حاضر و ناظر کا بھی مسئلہ ہو گیا. گواہ کون ہوتا ہے جی, جو حاضر ہو, جو موجود ہو موقع پر اور دیکھ بھی رہا ہو. جو موجود ہو تو اس کو حاضر کہتے ہیں, اور جو دیکھ رہا ہو اس کو ناظر کہتے ہیں, عربی زبان کے لفظ ہے نا جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں. اچھا, نبی پاک کی امت صرف وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی, حضور کی امت کب تک ہے, قیامت تک ہے نا حضور علیہ السلام کی امت. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوری امت پر گواہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں, ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ میں تو گواہ ہوں. اور انی واللہ لانظر الی حوض الان, اس وقت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, احد کے میدان میں موجود ہوں, لیکن میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں احد میں, یہ دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں وہ کیسے دیکھ سکتے, جو دوربین ہے کوئی جی. چھوٹے مرزا صاحب طنز کرتے ہیں نا, اگر یہاں سے نا یہ نہ بتایا جائے چھوٹے مرزا صاحب کو کہ یہ حدیث بخاری میں ہے, صرف اتنا کہا جائے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اتنے بیٹھے ہیں جی, کوئی بابا یہ آنکھ ہے, یعنی نبی پاک کا نام نہ لیا جائے, اور وہاں پہ کیا لکھا جائے, بابا جی کہنے کہ بیٹھے میں اتنے ہاں, تو ویکھنا کتنے ہاں, حوض کوثر وہ تو کوئی جی کہانی ہے جی, یہ تو جھوٹ ہے جی, ہے میں جی بابے تو شے ہی کوئی نہیں. تو اب ہم جب کہیں گے کہ یہ تو جناب حدیث بخاری شریف کے اندر حضور فرما رہے کہ میں یہاں احد میں ہوں, اور دیکھ کہاں پہ رہا ہوں, حوض کوثر کو. وَإِنِّي قَدْ مَا أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ, یعنی اس حدیث میں حضور نے سارے عقیدے بتا دیے ہیں. کمال نہیں ہے جی, کہ میرے پاس مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. جس کو چابیاں دی جاتی ہیں اس کو مالک نہیں بنایا جاتا, کہ نہیں بنایا جاتا. جس بندے کے پاس چابی ہوتی ہے خزانے کی تو اس کو مالک ہوتا ہے, یا یعنی مالک بنایا ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا, اور خدا کی قسم حضور نے اٹھائی, نبی پاک نے کیا قسم اٹھائی, خدا کی قسم, مجھے اپنے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے, شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. اب جو بندہ نبی پاک کے اس فرمان کے بعد امت کو مشرک کہتا ہے, وہ نبی پاک کے اس فرمان کے خلاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور نبی پاک گارنٹی دے گی, سرٹیفکیٹ دے گی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. اور وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ شرک کہاں پہ ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اسے سمجھایا جائے کہ جناب 3596 نمبر بخاری شریف کھولو تھوڑی جی, اور پھر دیکھو تو وَلَٰكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا داری میں کیا ہو جاؤ گے, لگ جاؤ گے, اس میں ہو جاؤ گے. تو حضور علیہ السلام کی امت کبھی شرک نہیں کرے گی. امت وہ ہے جو کثیر ہے, حق وہ ہے جو زیادہ ہے مسلمانوں میں, ٹھیک ہے, اور اس کی پیروی کرنی ہے. جو الگ ہوتا ہے, جدا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, فرقہ ہے. یہ سمجھ آ گیا آپ کو مکمل, ٹھیک. اچھا سر, ابھی میرا ایک کوشچن ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کی کوئی مطلب یعنی کہ وہ جو آپ گمراہی کا خوف نہیں ہے, خوف شرک کا نہیں, شرک کا خوف نہیں جی. تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج میں ہوں یا کوئی بھی ہے کسی دربار پہ جاتا ہے, کسی قبر والے کے پاس جاتا ہے, تو وہ پھر اوپنلی یہ اسے کہہ سکتا ہے کہ اے قبر والے میرے گناہ معاف فرما دے, اے قبر والے میری بگڑی بنا دے, اے قبر والے میری زندگی سنوار دے. بس میرا فی الحال یہ کوشچن ہے. دیکھیں جی, اس دن اس پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی, وہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے کہ دیکھیں اولیاء کرام کے پاس جانا اور ان کے پاس جا کے وہاں پہ توسل کرنا اور کیا کرنا, وہاں پہ جا کے ان کو درخواست کرنا, یعنی یہ ثابت ہو چکا ہے نا کہ اس کے لیے دوبارہ حدیث نکالنے کی ضرورت تو کوئی نہیں نا کہ قبر والے سنتے ہیں. اس دن ثابت ہو چکا ہے نا بخاری شریف سے کہ قبر والے جوتوں کی آواز تک بھی سنتے ہیں اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے سنتے ہیں, اللہ ان کے کان بن جاتا ہے, ان کی آنکھیں بن, یہ ثابت ہو چکا ہے نا. تو جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں, میں آپ کو کہوں جناب ماجد صاحب مجھے پانی پلائیے, تو آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں نا, تو مجھے پانی دیں گے تو یہ آپ نے میری ہیلپ کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو میں اب یہاں سے کہوں گا یا اللہ میں نے پانی پلا, یا یہ کہوں گا کہ آپ ماجد صاحب, لیکن میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ماجد صاحب کو یہ قوت طاقت اللہ نے عطا کی ہے, تو ماجد صاحب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے, ہمارا تو عقیدہ یہ نظریہ ہے کہ خدا نہ چاہے نا تو ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا, خدا کی مرضی کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت چاہے جائے کہ کوئی کسی کی مدد کرے. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے ولی کو اور اللہ کے ولی کو جدا کر کے سوچتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق کس کی ہے, کس نے پیدا کی ہے, طاقت کس نے دی ہے. لہذا میں آپ سے کہوں کہ آپ میری مدد کریں, داتا صاحب سے کہوں میری مدد کریں, حضرت مفتی صاحب سے کہوں کہ میری مدد کریں, سردار صاحب سے کہوں میری مدد کریں, تو یہ اصل میں اللہ کی عطا سے ہی میری مدد کر رہے ہیں. تو ان کی مدد خدا سے جدا نہیں ہے. بگڑی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا آپ حل کر دیں, تو جو متعلقہ مسئلہ ہوگا وہ بیان کریں گے, یا اس سے متعلقہ جتنی ہماری پریشانیاں ہم کہیں گے کہ حضرت جی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, تو آپ ہماری مدد کیجیے, ہماری بگڑی بنا دیجیے. مطلب یہ کہ آپ ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. دعا بھی تو مدد ہے کہ نہیں ہے. جب ایک بندے کو پیسے دے رہا مدد ہے, کسی بندے کو دعا دینا اور اس دعا سے اس کو مسئلے کا حل ہو جانا, یہ بھی مدد ہے کہ نہیں ہے. تو قیامت والے وہ بخاری شریف سے میں نے دکھایا نا آپ کو کہ اس بندے کو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی جائیں گے جہنم میں, اور جس کے دل میں نہیں, پہلے ہے درہم کے برابر, درہم کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکالیں گے, پھر جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ہوگا ایمان اس کو بھی نکالیں گے, اور تیسری بار جب جائیں گے تو ذرہ برابر ایمان بھی. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کچھ مخفی نہیں ہے اللہ کی عطا سے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا قبر پہ جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے. ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں. طواف کرنے کو بھی حرام سمجھتے ہیں, اور یہ جو قبر پہ سجدہ حلال سمجھتا ہے, قبر پہ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا ملنا جائز قرار دیتا ہے, قبر پہ چرسے پینا, شرابیں پینا, بھنگے پینا, ناچنا, ڈھول مارنا, یہ جو حلال سمجھتا ہے, ہمارا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ فرقہ ہے جو حضرت مجدد صاحب کے زمانے میں بھی تھا, آل حضرت کے زمانے میں بھی تھا, غوث پاک کے زمانے میں بھی تھا. وہ آل سنت لوگ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں, الگ ایک نظریہ اور فرقہ ہے. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم ہماری کتابیں اور ہمارا سارا موجود ہے کہ ہم اب ہمارا جتنے ہم یہاں پہ اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا جو بیت کا سلسلہ ہے وہ خانقاہ سلطانیہ جیلم سے, کالدیو شریف ہے یہاں جیلم سے آگے, تو وہاں پہ آپ چلے جائیں, تشریف لے جائیں, آپ کو وہاں پہ شریعت نظر آئے گی, علماء نظر آئیں گے, سبز چولے پہنے ہوئے ملنگ ناچتے نظر نہیں آئیں گے, عورتوں مردوں کا اختلاط نظر نہیں آئے گا, وہاں پہ آپ ڈھول ڈھمکے نظر نہیں آئیں گے, کوئی خلاف شرع کام نظر نہیں آئے گا. بس شیخ کے پاس جاتے ہیں, ان کے کہتے ہیں حضور دعا کر دیں, وہ ہمارے دعا کر دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے اصل. اس لیے شرک جو ہے نا, جب اسی لیے تو حضور نے نفی فرمائی کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا. اسی سے ملتا جلتا علامہ صاحب ایک سوال ہے میرا, اسی کو مطلب آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک چیز تو ہم لوگ اپنے جو ہیں سب سے بڑے جن کو ولی اللہ بولتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے, تو سنا گیا ہے کہ ہم لوگ تو ان کو فالو کرتے ہیں, اپنے پیر مانتے ہیں. پہلی بات تو وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. دوسرا ان کے بارے میں ہمارے مسلک میں بہت زیادہ مطلب چیزیں ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی شان کو کبھی کبھی اللہ کے برابر لے جاتے ہیں. میں نے کتنی ویڈیوز اپنے ان کی دیکھی ہیں. ایک جگہ تو ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ نعوذ باللہ خدا کی ساری خدائی شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے رائی کے پہاڑ کے برابر ہے. مطلب اس طرح کے الفاظ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی.
یہ چیز. اور دوسری چیز کہ ہم جب کسی قبر سے جا کے اس طرح کی امید لگا کے مانگیں گے تو فرق کدھر آ جائے گا؟ جیسے ہمارے سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی بتوں سے پوجتی تھیں, بتوں سے مانگتی تھیں, ضرورت ان کی بھی پوری ہوتی تھی. ابھی ہندو میں وہ بت سے مانگتے, ضرورت ان کی بھی پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی مانتے خدا ایک کو ہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آگے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے آگے بندے بنائے ہوئے ہیں. تو فرق پھر کدھر آ جائے گا؟ کیونکہ یہ توحید کمپرومائز نہیں ہو جائے گی. دو چیزیں آپ کی, دو چیزیں ہوں گی نا. جی جی. پہلے تو رفع الیدین والا مسئلہ الگ ہے, پہلے اسے حل کر لیں یا پہلے اس کو کر لیں. اب میرے خیال میں یہ دوسرا جو حصہ ہے, کیونکہ اسی سے منسلک ہے ہماری جو بات ہو چکی, پہلے اس کو کر لیتے ہیں پھر رفع الیدین پہ چلے جائیں. جی جی. تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ بھائی جب آپ اس چیز کو بتوں کے ساتھ ملاتے ہیں نا, میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد تشریف لے کے جاتے تھے, ابھی بخاری سے ثابت ہوا, جی. اور اس وقت مشرکین مکہ بھی بتوں کے پاس حضور کے زمانے میں جاتے تھے نا. حضور کے زمانے میں بت موجود تھے, لوگ مشرکین اپنی عبادت کرتے تھے. اچھا, اسی طرح یہودیوں کی قبریں بھی تھیں, عیسائیوں کی بھی تھیں, تو مختلف لوگوں کی تھی, تو وہ بھی قبروں پہ جاتے تھے اپنی پہ. تو اب فرق کیسے ہوگا کہ بھائی وہ بھی جا رہے ہیں اور یہ بھی جا رہے ہیں, کیسے فرق ہوگا؟ میں آپ کو حضور کے زمانے میں لے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. شب بارات میں یہ حدیث کے اندر مشکات شریف کے اندر موجود ہے, دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے, حضور تشریف ابو داؤد کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جنت البقیع تشریف لے کے جاتے, حضور احد شریف تشریف لے کے جاتے. ایسا ہی ہے. تو وہ ساری قبریں تھیں نا, حضور صحابہ کے مزارات تھے. جی. اور حضور علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو پھر بھی جب آپ کا روزہ مبارک بنا تو صحابہ کرام پھر بھی آتے تھے. ایسا ہی ہے. جی. تو فرق کیسے ہوتا تھا؟ دیکھو نا, ایک پگڑی میں نے سر پہ باندھی ہوئی ہے اور ایک پگڑی سکھ کے سر پر بھی ہے. داڑھی میں نے بھی, آپ نے بھی انہوں رکھی ہے, داڑھی سکھ نے بھی رکھی ہوئی ہے, یہودی نے بھی رکھی ہوئی ہے, عیسائی نے بھی رکھی ہوئی ہے, اور اب تو فیشن میں بن گیا. تو فرق کیسے ہوگا کہ یہ سر پہ ہے, یہ مسلمان کے سر پہ ہے, اور یہ جو داڑھی ہے یہ مسلمان کی داڑھی ہے؟ تو فرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. جس طرح باقی چیزوں کا فرق ہوتا ہے, ان کے معبد ہے, مسجدیں ان کی بھی ہیں, یعنی عبادت خانے ان کی بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی ہیں. تو کیسے فرق ہوگا بھائی یار وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے معبد میں جاتے ہیں, ہمارا بھی ایک معبد خانہ ہے, اسے ہم مسجد کہتے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا عبادت خانہ. ایک ہمارا ملک ہے پاکستان, یہاں پہ کتنے مذہب پائے جاتے ہیں؟ ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی بھی پائے جاتے ہیں, پارسی بھی پائے جاتے ہیں, بہت سارے مذہب ہیں. تو ہر مذہب کے عبادت خانے ہیں, تو فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا. آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ یہ جو مرزائی قادیانی ہیں یہ اپنا نام مسلمان نہیں رکھ سکتے, مسلمانوں کا کوئی شعار استعمال, وہ جو اپنی عبادت خانہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے. تو وجہ کیوں ہے؟ ان کو کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے, انہوں نے نبی بنایا حالانکہ جھوٹا, اور وہ استعمال کر رہے تھے مسلمانوں کا نام. تو ان کو روکا گیا کہ آپ مسلمانوں کا کوئی بھی علامت استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جب باقی چیزیں, اب ہر مذہب کی عبادت خانے بھی موجود ہیں, عبادتیں موجود ہیں, ان کے مدارس موجود ہیں, اچھا انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, اور حتیٰ کہ ویلفیئرز موجود ہیں. تو فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا ہے, یہ کافر کا ہے, یہ ہندو کا ہے, یہ مشرک کا ہے؟ اسی طرح مزار پہ بھی جانے کا فرق ہو جائے گا کہ وہ بت کے پاس جانے والا پتہ ہے کہ وہ بت کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. فرق کیسے ہوگا کہ بت خانے میں جانے والا بت کی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے, اور مزار پہ جانے والا مسلمان اس کو وسیلہ بناتا ہے, توسل کرتا ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, سجدہ نہیں نہ کرتا, صرف کیا کرتا ہے فاتحہ شریف پڑھتا ہے, اس کا ثواب ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. جیسے وہ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں نے آپ کو خود خدا نے کیا کی تعلیم دی ہوئی ہے, وہ ہو چکا ہے نا سارا. تو لہذا یہ آپ جو ہے نا, یہ تو توحید کوئی بھگوا نہیں ہے, یعنی پانی پی لو شرک ہو گیا, روٹی کھا لو شرک ہو گیا, لمبے پہ جاؤ شرک ہو گیا. کوئی شرک بھگوا ہے جو ایک دم چمٹ جاتا ہے؟ شرک کا مطلب یوں سمجھیں کہ خدا کے سوا کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے. باقی جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے, سمیع بصیر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی مرتبہ سمیع بصیر کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور انسان کے لیے بھی سمیع بصیر استعمال ہوا ہے. تو آپ فرق کیسے کریں گے بھئی انسان بھی سمیع بصیر ہے, خدا بھی سمیع بصیر ہے؟ تو فرق کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونا ذاتی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس کی لمیٹیشن نہیں ہے, جبکہ مخلوق کا سمیع بصیر ہونا لمٹ ہے, اس کی لمیٹیشن ہے, اس کی حدود و قیود ہیں, وہ عارضی ہے, وہ خدا کا عطا کردہ ہے. تو فرق ہو جاتا ہے اگر آپ کریں, لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے نہ کرنا چاہے نا جی, تو وہ فرق
سارے فرق ہو جاتے ہیں. ایک اب یہاں پہ ہم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں میں ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. علاقے کا فرق کرنا چاہے تو وہ بھی ہو جائے گا 1 منٹ میں. یہ کشمیر کا ہے, میں چکوال کا ہوں, حضرت کشمیر کے ہیں, یہ سرائل گیر کے ہیں. تو علاقائی فرق بھی ہو جائے گا, زبان کا فرق بھی ہو جائے گا, رنگ کا فرق بھی ہو جائے گا. تو فرق سارے ہو جاتے ہیں اگر بندہ کرنا چاہے. یہ ہو گیا آپ کا. تو مزار پہ جانا توحید کو کمپرومائز نہیں کرتا بلکہ توحید کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے, بتائیے نا کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا کہتے ہیں, وہ فوت ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس کی قبر ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو مظاہر پہ جا کے تو توحید پتہ چلتی ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ نہیں ہے, اس کی قبر بنی ہوئی ہے, یہ فوت ہوا ہے. تو کمپرومائز کیسی ہوگی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے کرنا چاہے, عام لوگ بھولے والوں لوگوں کو پھنسانا چاہے, وہ کہتا ہے کہ جی وہ بھی ہندو بھی جا رہے ہیں. تو بھائی آپ اگر مزارات کو ایک طرف کر دیں, اب آپ نے جو کہا کہ وہ بھی جاتے ہیں, ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں, آپ کی بھی ہوتی ہیں, فرق کیسے ہوگا؟ تو میں فرق بتاتا ہوں. ابھی آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو مسئول بنا دیتا ہوں. ہندو بدھ کی عبادت کرتا ہے, مسلمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے. پیروں کو, فقیروں کو, درباروں کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دے. تو ہم دعا مسجد میں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے یا اللہ دعا کو؟ تو اگر کوئی کل کو یہ کہے کہ بھائی مسلمان مسجد میں جاتا ہے, دعا کرتا ہے, اس کی بھی قبول ہوتی ہے. ہندو جاتا ہے مندر میں تو وہاں پہ بھی وہ کیا کرتا ہے, پرارتھنا کرتا ہے, تو اس کی بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. تو فرق کیسے ہوگا بھی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ جیسے عبادت میں فرق ہے کہ ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں, جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کرتے. ہمارا خدا لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک, وہ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا, وہ کسی کا بیٹا نہیں, وہ کسی کا باپ نہیں, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. باقی جتنی بھی مخلوق ہے ساری کیا ہے؟ پیدا ہوتی ہے, فوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرق ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو جس طرح مسجد کی ہونے سے مسلمان کی مسجد اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح مسلمان کے مزار, ولی اللہ کے مزار میں اور بت خانے میں فرق ہو جائے گا. یہ سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ تو نہیں, بتائیے نا, بولے ساتھ ساتھ تاکہ کلیئر ہوتا جائے. یہ ہو گیا کلیئر. اب اس پہ کوئی سوال تو نہیں نا مزید قائم ہوگا. دوسرا میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو کلپس ہوتے ہیں ان پہ آپ گفتگو نہ کریں. اب وہ جو ہے نا رائی کہ آپ نے تو اردو بھی نہیں سمجھی ہوئی, اسے جو کہا کہ شیخ عبد القادر یعنی غوث پاک فرماتے کہ خدائی میرے سامنے ایسے جیسے کیا ہے, رائی کا دانہ ہو سامنے. تو خدائی کا کیا مطلب مجھے بتائیں آپ؟ کل کائنات کیا ہے؟ ہاں, انسانیت. تو ابھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی کس سے دے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب کرامتاً میں دیکھتا ہوں نا سامنے, تو کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے رحمت اس آنکھوں پر, اس سماعت پر ہے, تو پھر دور اور قریب کو نہیں ہے, سارا ایسے ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, فرشتے کتنے ہیں جو موت کی بندے کے روح قبض کرتے ہیں؟ ایک ہی. کوئی ہزارہ تو نہیں نا, کتنے؟ ایک وہ ہے جو ملک الموت, نام دا کہ ہے اسرائیل. دنیا میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں انسان ایک دن میں؟ ہزاروں نہیں, لاکھوں کے حساب سے. اور صرف انسان نہیں, مخلوقات میں چڑیاں مرتی ہیں, جانور کتے مرتے ہیں, بکریاں مرتی ہیں, گائے, اگر کریں تو کروڑوں اربوں کے حساب سے مخلوقات روزانہ کیا ہوتی ہیں, ان کی کیا ہوتی ہے؟ روح قبض ہوتی ہے. اور وہ کرنے والا فرشتہ کیا ہے؟ ایک. تو اب کیسے پتہ چلے گا بھئی یار وہ بڑا سی سپیٹ ہے جناب؟ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو کہے گا تو کوئی مسلمانہ کہانی بنائی ہوئی ہے. فرشتہ ایک ہے اور روزانہ کروڑوں دے حساب نال, ارباں دے حساب نال جانا نکلیاں, وہ کہیں کٹ لیندا ہے. اس کے سامنے کیا ہے وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ سمیٹ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کے سامنے مخلوق کو کیا کر دے؟ سمیٹ دے, فاصلے سمیٹ دے, دوریاں ختم کر دے. تو یہ لاشعور کی بات ہے, لا یشعرون ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کو اب ایک تو کلپ نہیں, کلپ کو کیونکہ آپ ادھورا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتے. آپ نے جو سمجھنا ہے اس کو لکھ لینا ہے, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی گزارش کی تھی کہ کانسیپٹ سمجھیں. ٹھیک ہے جی, آپ پانی پلائے نا جی. تو آپ رفع الیدین پہ آ جاتے ہیں. میرا دوسرا سوال تھا کہ ہم جو ہے ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے بک میں, لیکن کچھ ریفرنسز سے میں نے سنا ہے کہ ایک تو ان کی جو کتاب تھی غنیۃ الطالبین, انہوں نے اس میں حنفی فرقے کو, شاید اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کہ حنفی فرقے کو جہنمی فرقہ قرار دیا. دوسرا کہ وہ
पूरी ज़िंदगी खुद रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ते आए हैं और ٹھیک ہے، اور ہم نہیں کرتے. जी इसके बारे में اچھا، आप سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حنفی کو جو انہوں نے فرقہ کہا ہے کہ بھی گمراہ فرقہ کہا ہے، ہاں تو اصل میں یہ ہے کہ بھائی وہ آپ اس کی اگر تفصیل کو دیکھیں گے تو وہ جو خاص شخص جس کے بارے میں انہوں نے کہا، ایک تو ابو حنیفہ کے نام سے 100 سے زیادہ لوگ موجود ہوئے ہیں دنیا میں کے اندر. ابو حنیفہ جن کی کنیت ہوئی ہے وہ 100 سے زیادہ ہیں. اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، وہ آپ مجھے کہیں میں آپ کو دکھا دوں گا، دے دوں گا. ایک 100 سے زائد بندہ ایسا ہوا ہے جن کی کنیت ابو حنیفہ رہی ہے. تو ابو حنیفہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، تو لہذا ان کے بارے میں امام حنیفہ نہیں کہا. امام اعظم کی انہوں نے خود تعریف کی ہوئی ہے. غنیت الطالبین میں جب انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا دنیا میں 4 امام ہیں، اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، دوسرے امام مالک ہیں، تیسرے امام شافعی ہیں، اور چوتھے امام احمد بن حنبل ہیں. تو جب وہ ایک بندے کی تعریف کریں، ان کو امام کہیں، تو آگے جا کے ان کو گمراہ کیوں کہیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ حنفی نہیں جو ہم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حنفی اگر کوئی ہو بھی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو، اور وہ کیا ہو، گمراہ ہو جائے اور غلط ہو جائے. جیسے اب چھوٹے مرزا صاحب پہلے کیا تھے؟ حنفی تھے، اور بعد میں کیا ہوئے؟ اب کچھ بھی نہیں رہے. اب تو مطلب ہے کہ وہ مذہبی ٹرانسجینڈر ہے کہ ان کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب بندہ کہے گا کہ اے پہلے حنفی ہونا سی، حنفی بندہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. تو اب پاکستانی سارے غلط ہوتے ہیں یا سارے ٹھیک ہوتے ہیں؟ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. کشمیر والے سارے اچھے برے ہر جگہ پہ ہیں. ہندوستان میں سارے برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ ایک بندہ وہاں پہ جا کے برا کام کرے گا ہماری قوم سے، مسلمانوں سے، یا سارے مسلمان ہی برے نہیں ہوتے، تو اب وہاں پہ جا کے کوئی کہے گا مسلمان سارے کیا ہوتے ہیں. تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ منسوب ہونے والے کچھ لوگوں نے کیا کیا، کچھ عقائد اور نظریات غلط کیے. تو ان میں سے ایک کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کمنٹس ہیں کہ وہ کیا گمراہ ہے، نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کو فالو کرنے والوں میں سے. اچھا انڈیویجول کو بولا، مطلب پوری جماعت نہیں، پوری جماعت کو تو پیچھے کہہ گئے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. چار مذاہب ہیں، انہیں تو طالبین دیکھے نا. ایک طرف میں یہ کہوں کہ سارے مسلمان جو ہے یہ مدرسہ ہے سارے کا سارا اچھا ہے، ایک طرف ان کی میں تعریف کروں، استادوں کی تعریف کروں، شاگردوں کی تعریف کروں، اور یہاں سے باہر نکل کے کہوں کہ وہ گمراہ ہیں، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب 2 باتیں کرتے ہیں، ایک تو نہیں کر رہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی شروع میں تعریف کرے جائیں اور آگے انہیں کو گمراہ کہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایک خاص گروہ ہے جن کے عقائد نظریات غلط تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی گروہ کو انہوں نے نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ رفع الیدین کرتے ہیں تو اس کا انہوں نے خود غنیت الطالبین آپ پڑھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ مقام پڑھے حضرت غوث پاک نے رفع الیدین کرنے کو فرض لکھا ہے؟ پڑھی آپ نے وہ؟ نہیں میں نے پڑھی. پہلے تو چاہیے تھے کہ آپ وہ پڑھتے تو یہ اتنا ریسورسز نہیں ہے مطلب لے کے یہ تو لیں آپ پہلے. سنا تھا. لیکن اب یہ بھی تو محض تقلید، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے ان کا صرف کلپ سن کے تو ان کی بات مان لیتے ہیں. اسی کتاباں چاہیے پھرتے ہیں جناب، کتابوں کا جہاں ہے یہ ہے. مارو نا کیمرہ ادھر. یہ کتابوں کا جہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ولی تو مطلب ہے کہ ایسا وہ صرف کیا کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک ہی کتاب رکھی ہوئی ہے. ورنہ میں نے جمعے پہ کہا تھا کہ کتاباں ساڑھے کو اتنی بے سٹیاں ہوتی تو صاحب بند ہو جانا مرزا صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ کتابوں کا جہان ہے. ویسے خوش طبی کے لیے ویسا تھوڑا مشکل ہے نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ بھائی کہ وہ جو رفع الیدین ہے نا جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس میں فرض نہیں لکھا، نہ اس کو سنت لکھا ہے، نہ واجب لکھا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب پڑھیں، رفع الیدین کرنے کو انہوں نے فرض، واجب، سنت تک نہیں لکھا. ٹھیک ہے. اور چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ اللہ اور رسول اللہ کا دشمن ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اس رفع الیدین کرنا فرض ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. تو یہ تو ہم نے ابھی دشمن دکھانے ہیں کہ کیڑا کیڑا رسول اللہ تو دشمن پھر بنے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے نماز کی طریقے میں اس کو بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اختلافی مسائل ہیں نا مسلمانوں میں، کچھ تو ہیں متفقہ ہیں، یعنی 99% مسائل کیا ہیں مسلمانوں کے متفقہ ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو اجتہادی ہیں، جیسے اب سائنسدان ہیں تو بہت ساری باتوں پر مختلف اتفاق کرتے ہیں، کچھ باتوں پر ان کا اختلاف ہے. تو دنیا میں 4 گروہ ایسے، 4 بندے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ان اختلافی مسائل میں اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، اپنی اپنی ریسرچ پیش کی ہے، اپنی اپنی تحقیق پیش کی ہے. پہلی شخصیت کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جو پیدا ہوئے 80 ہجری کو اور فوت ہوئے 150 ہجری.
دوسری شخصیت کا نام ہے امام مالک بن انس جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے. تیسرے ہیں امام شافعی جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے. اور چوتھے امام احمد بن حنبل جو 164 میں پیدا ہوئے اور 241 میں فوت ہوئے. یہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر جو اختلافی مسائل تھے ان کا حل پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی رائے, یعنی پہلے ہزاروں رائے تھی, ہزاروں رائے کے بجائے امت کس پر اتفاق کر گئی؟ 4 رائے پر. تو رفع الیدین دراصل اجتہادی مسئلہ ہے. اس میں کیا تھا, چونکہ احادیث دونوں طرف ہیں تو اس وجہ سے پھر اس میں ائمہ اکرام نے ان 4 اماموں نے اپنے اپنے کیا کیے, ریسرچ پیش کی. تو حضرت ہمارے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ, دنیا میں سب سے زیادہ جن کی ریسرچ پر عمل ہوتا ہے نا وہ امام ابو حنیفہ ہیں. اور یہ مرزا صاحب بھی مان چکے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے فالوئنگ کن کی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور سب سے کم جو فالوئنگ ہے وہ یہ چوتھے امام ہے, امام احمد بن حنبل کی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود مجتہد نہیں, خود انہوں نے ریسرچ نہیں کی بھی, انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلی ریسرچ پیش کی اور میری ریسرچ کے مطابق اور حدیث کے مطابق ایسا ہے, ایسا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں ان 4 ریسرچوں میں سے چوتھی ریسرچ کو کیا کرتا ہوں, ایکسیپٹ کرتا ہوں. لہذا میرے امام احمد بن حنبل ہیں, انہوں نے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ کیا ہے, رسول اللہ کا دشمن, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, اور امام حنیفہ نہیں کرتے تو وہ بھی غلط ہیں, ایسا انہوں نے نہیں کہا. تو وہ ہماری طرح ہیں, ہماری طرح جس طرح ہم ایک امام کی ریسرچ کو مانتے ہیں وہ بھی ایک امام کی ریسرچ کو مانتے ہیں. وہ مقلد ہیں, وہ مجتہد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح قانون ہی ہے کہ یا تو آپ کیا بن جائیں, ابو حنیفہ بنے یا مالک بنے یا شافعی بنے یا احمد بن حنبل بنے یا حسن رضا بنے یا شیخ عبد القادر جیلانی بنے. یہ جو تیسری قوم ہے نا کہ جو نہ ابو حنیفہ بنتی ہے نہ ابو حنیفہ کے پیچھے چلتی ہے, نہ احمد بن حنبل بنتی ہے نہ احمد بن حنبل کے پیچھے, یعنی یا تو ان جیسی ریسرچ کرو نہ ان کے سامنے ہر چیز کا پھر حل پیش کرو کہ رفع الیدین کرنے والی حدیثیں ہیں اور نہ بھی کرنے والی حدیثیں ہیں. تو نبی پاک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 5. تو 5 نمازوں میں کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک نماز میں ایسے کرتے تھے اور ایک نماز میں ایسے کرتے تھے اور ایک نماز میں ایسے کرتے تھے اور ایک نماز یہاں باندھتے تھے اور ایک نماز میں ہاتھ یہاں باندھتے تھے اور ایک نماز میں ایسا کرتے تھے حضور. اگر یہ مان لیا جائے نا تو پھر تو انج ہی ہوتی نا, حدیثاں پڑھو تھے تو پھر کہ اہل حدیث بنو تو پھر کیا ہوگا, صبح فجر کی نماز یہاں پہ, زور کی نماز یہاں پہ, عصر کی نماز یہاں پہ, مغرب کی نماز یہاں پہ اور عشاء کی نماز انج ہی کرنا پڑتا. اتنا ہی ہوتا ہے نا, کام تلا نہ ہونا کوئی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے. ہم تک جو روایات پہنچی ہیں وہ مختلف ہیں. اب ان کو سمجھنے کے لیے, ان کو فرق کرنے کے لیے اس درجے کا علم چاہیے جن کو فرق کر سکے. تو شیخ عبد القادر جیلانی اس فن کے آدمی نہیں ہمارے. اچھا سوال ہے کہ آپ بڑا مانتے ہیں, تو ہم ان کو بڑا مانتے ہیں. وہ تصوف میں ہمارے امام ہیں. کس میں؟ تصوف میں. ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو فقہ میں ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو تصوف میں ہمارے امام ہیں قادریوں کے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, نقشبندیوں کے حضرت مجدد صاحب ہیں, اور اسی طرح چشتیوں کے خواجہ صاحب ہیں, اور سہروردیوں کے حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں. تو یہ فنون ہے. وہ اب ایک سائنس کا ماہر ہوتا ہے. ڈاکٹر کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کچھ ڈاکٹر کیا آنکھ کے ماہرین ہیں, آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں, کچھ دل کے اسپیشلسٹ ہیں, کچھ میدے کے اسپیشلسٹ ہیں. آپ میدے والے کے پاس جا کے کہیں بھائی آنکھ کا علاج کر, بھائی تم ڈاکٹر ہے چنگا اولاد بنے پڑھی میرا آنکھ, وہ کرے گا. تو ہر فن کا ایک ماہر ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اللہ کرنے کے, تصوف کے, اس کے ہیں. تو انہوں نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں تو میں اس وجہ سے کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے, ہم ان کی طرح ہیں رفع الیدین نہ کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے امام اگرچہ 4 امام ہیں, اور ہمارے امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہیں. تو رفع الیدین کرنے والی حدیث بھی موجود ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ حضور نے کیا, روایتیں, اور وہ روایتیں بھی موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین نہیں کیا. روایات وہ بھی ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ حضور نے کیا ہے, اور وہ بھی موجود ہیں. اور دونوں قسم کی روایتیں صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں. یہ ہم نے اس کو جمع کر دیا اس کتاب میں. یہ ہماری کتاب ہے مسائل نماز. اس میں ہم نے صحاح ستہ سے سارے دلائل اپنے جمع کر دیے. فرق کیسے ہوگا کہ بھائی کرنے والے بھی ہیں اور نہ کرنے والے بھی ہیں؟ فرق ایسے ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے, نہ بھی کرنے کی روایتیں ہیں, اور یہ دونوں دیکھیں گے تو دونوں صحابہ کے اقوال ہوں گے. کن کے؟ صحابی ہی بتائے گا کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے,
صحابی ہی بتائے گا حضور رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یعنی یہ دونوں فعل ہے, دونوں طرف کیا ہے, عمل ہے. فرق کیسے ہوگا کہ بھئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ترجیح کیسے ہوگی؟ تو ترجیح ایسی ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حکم نبی پاک کا کس طرف موجود ہے. ایک ہوتا ہے حضور کا فعل عمل, اور ایک ہے نبی پاک کا آرڈر حکم. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا حدیث پاک میں کوئی نبی پاک کی حدیث موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو کہ کرو. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے نا جی. بندے نے آ کے نماز پڑھی, آپ نے سنی ہوگی, اور اس نے نماز پڑھی, حضور نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ. پھر دوسری باری آیا, حضور فرمایا نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ. 3 مرتبہ اس بندے نے پڑھی, حضور فرمایا نہیں صحیح پڑھی. اس نے کہا جی حضور مجھے سکھائیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نماز سکھائی ہے, بخاری میں بھی, مسلم میں بھی, دیگر کتابوں میں. وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا. یہ فرمایا تکبیر تحریمہ کیا ہے, پھر کیا کر, قرات کر, پھر رکوع کر, پھر سجدہ کر, سارا بتایا. لیکن اگر رفع الیدین فرض ہوتا یا اتنا اہم ہوتا تو حضور وہاں پہ کہتے تھے کہ پھر کیا کرنا تو نے, رفع الیدین کرنا ہے. ایک حدیث بھی اب میں دعویٰ کر رہا ہوں, اور یہ دعویٰ میں نے 2 سال سے کیا ہوا, اور ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکے گا. کیوں؟ ایک روایت بھی پوری حدیثوں کی کتابوں میں, ذخیر حدیث میں موجود نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو. جبکہ ہمارے پاس سنن نسائی حدیث نمبر 1185, سنن نسائی حدیث نمبر 1185 میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہمارے پاس تشریف لائے, نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ, ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. تو حضور نے دیکھا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ, یہ نماز میں رفع الیدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا, کانہا اذناب الخیل الشم سے, ان کے ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے شریر گھوڑے کی دم ہوتی ہے. شریر گھوڑا 2 طرح سے پوچھ رلاتا ہے, ایک ایسے ایسے نارملی, لیکن جب وہ مستی میں ہو تو پھر ایسے ایسے کرتا ہے. وہ میں نے مرزا صاحب کو کلپ میں کہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ گھوڑا ویکاسا بھی تو گھوڑے تھے باسا بھی, یہ ڈھائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نہیں جی, آدھے نا کوئی گھوڑا کے انفی ہونا, انفیوں کا گھوڑا کرتا ہوگا. میں نے کہا گھوڑا انفی نہیں ہے, گھوڑا غیر مقلد ہے. یا مرزا صاحب کا فالوور ہے, تھا ہی تو یوں تدلنا کرتا رہنا, حضور سے نے کہا کہ بنا کر ہی رہا. ٹھیک ہے جی, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون ہے. یہ حضور کی قول ہے, حضور کا کیا ہے, فرمان ہے, قولی حدیث ہے. یعنی رفع الیدین منع کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے. کیا ہے جی, موجود ہے. لیکن رفع الیدین کرنے پر حضور کا فرمان موجود نہیں ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں رفع الیدین کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک حدیث لے آئے, سیاست سے نہ لے کر, جہیں سے بھی, جہاں سے بھی ضعیف لے آئے. یہ کتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ہیں, 20-25 کتنے ہیں, انہاں سارے کی ذمہ داری میری, حضرت مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری میری, انہاں دی استاداں دی ذمہ داری میری, سارے دی. یہ سارے رفع الیدین کرساں جی تواڈے نال اسی. اگر ایک حدیث لے آؤ جس میں حضور اسلام نے کیا حکم دیا ہو, تم سب رفع الیدین کرو. یہاں پہ دکھایا کہ صحابہ کرام نے رفع الیدین کر رہے تھے, حضور نے منع کیا. کوئی ایسی حدیث دکھائیں جس میں حضور صحابہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے اور حضور نے فرمایا بھی کیوں نہیں کرتے, کرو یہ میری سنت ہے. ایسی حدیث مل جائے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں, فوت ہوئے 150 ہجری میں. 22 صحابہ کرام کو ابو حنیفہ نے نماز پڑھتے دیکھا ہے. نبی پاک کے 22 صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جنہوں نے نبی پاک سے نماز سیکھی ہے, امام ابو حنیفہ نے ان سے نماز سیکھی ہے اور ہمیں بتائی ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کی ریسرچ پر عمل کرنا ہے, یا اس بندے کی ریسرچ پر عمل کرنا ہے جو کہتا ہے عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے جی. چاہ بھی ہے کچھ نیڑے گئے, چلو کوئی گل. یہ کلیئر ہوا. رفع الیدین اللہ سنے مائک دیو جی, پہلا ایک باری پہلا اتنی اچھی اپنا زور لایا ہے جناب. جی جی میرا کلیئر ہو گیا. رفع الیدین کرنے کے حوالے سے آپ دیکھیں بھائی ہم عرصے سے نہیں کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا, میرا باپ نہیں کر رہا, میرا دادا, میں نا 7-8 نسلوں سے شیخ الحدیث ہوں. میرے والد صاحب, میرے دادا, میرے پڑ دادا, میرے لکڑ دادا, پیچھے کوئی وہ جو بزرگوں نے 10 نسلیں بتائی تھی کہ یہ سارے شیخ الحدیث اور مولوی سن. ٹھیک ہے, اور وہ بھی نہیں کرتے تھے. یار میرے تو تگڑے مولوی سن, وہ نہیں کرتے سن, میں نہیں کرتا, جہان نہیں کرتا ساڈا. علامہ فاروق بنیالوی آرام فرمایا, وہ نہیں کرتے جنہیں حدیثاں یاد کی تھیں زبانی پڑھاندے ان سن اتنے ساری زندگی پڑھایا, وہ نہیں کرتے. لیکن پڑھ بندے کی گل مننی. ٹھیک ہے جی. تو رفع الیدین نبی پاک نے خود منع کیا. صحیح, یہ سمجھ آ گیا, کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہو. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ مقلد یا غیر مقلد ہونا,
اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم مقلد ہوں تو کس کے ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے مقلد ہوں یا بزرگوں کے مقلد ہوں؟ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ خود امام ہوں گے، کیا وہ بھی کسی کے مقلد ہوں گے؟ اگر وہ کسی کے مقلد ہوں گے تو ان کی اپنی امامت سٹیک پہ لگ جائے گی، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، کیا وہ بھی مقلد ہوں گے؟ اور وہ جو فیصلے کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے فیصلے کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے۔ بہت اچھا سوال آپ دیکھیں جی، بھائی نے کتنا اچھا سوال کیا ہے کہ بھائی کیا مقلد ہونا وہ ضروری ہے؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد ہونا چاہیے یا اماموں کا مقلد ہونا چاہیے؟ تو اس سے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی تقلید کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا، تو آپ امام بنیں۔ تقلید کا مطلب ہے کہ پیچھے چلنا کسی کے، تو امام بنے جناب۔ جتنی حدیثیں ہیں ساری حفظ آپ کو یاد ہونی چاہیے زبان، اور حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ آئی تھنک 10 لاکھ ہے۔ ہیں جی 10 لاکھ 10 لاکھ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے زبانی۔ مشکل ہے۔ سن لو نا، پھر ہم تقلید نہ کرو۔ اور 10 لاکھ حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں اور کتنی نہیں ہو چکی، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تاریخ حدیث کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کون سی حدیث پہلے حضور نے کب فرمائی تھی اور کون سی بعد میں، کون سی پہلے کی اور کون سی بعد کی ہے۔ حدیث کے معنی اور مفہوم پر آپ کو پورا عبور ہونا چاہیے کہ حدیث میں جب لفظ آتا ہے، مثلا مثال طور پر کالا آتا ہے تو کالا کا معنی کیا ہوگا، یقولو کا معنی کیا ہوگا اور کل کا معنی کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جو اب مثلا قرات لفظ ہے، غریب حدیث ہے، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن پاک سارا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی حدیثیں، جتنی کوئی آیات منسوخ ہیں، کتنی ناسخ ہیں، کتنی عام ہیں، کتنی خاص ہیں، کتنی مطلق ہیں، کتنی جناب کیا کہتے ہیں عام ہیں، خاص ہیں، یہ ساری مشکل ہیں، وہ ساری آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جتنے علوم اور فنون ہیں وہ ساروں پر عبور ہونا چاہیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ فرق کر سکیں کہ بھئی سنن نسائی کے اندر حدیث ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ بھئی حضور اسلام کے بارے میں صحابی نے کہا کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے، کسی میں کہ رفع الیدین رکوع کے درمیان کرتے تھے اور سجدوں کے درمیان بھی کرتے تھے، کسی میں کہ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے، کسی میں ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ کرتے تھے، ہر رکعت پہ کرتے تھے، ہر تکبیر پہ، کسی میں ہے کہ شروع میں کرتے تھے بعد میں۔ تو یہ فرق کریں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ کرنے، میں نے ابھی آپ کو اشارہ نہیں دیا تھا کہ یا ابو حنیفہ بنے یا ابو حنیفہ کے پیچھے، اور نبی پاک سے تو آپ کی ملاقات اگر ہماری ہوتی ظاہری فزیکلی تو ہم تو ان کی بات مانتے۔ لہٰذا جب امت میں اختلاف ہوا، یہی جو آج وقت ہے کہ ہر بندہ مجتہد مان رہا ہے، یعنی اب تو یہ ہے نا کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا، اس زمانے کے وہ عالم اور ہوتے تھے، بڑے تگڑے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ اختلاف کرتے تھے، تو اس وقت پھر ان 4 لوگوں نے کیا کیا، دنیا کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی امام حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے لیکن امام بیہقی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ امام بیہقی بھی حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے لیکن امام طحاوی کی تقلید نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گال ختم کرو، مکاؤ، اور کیا کرو، بات سمیٹ دو۔ اگر حدیثوں کی طرف چلے جائیں گے، ہر بندہ حدیث کو فالو کرے گا، تو ایک حدیث آپ لے کے آئیں گے، دوسری اس کی مقابل کھڑی ہوگی۔ آپ نے ابن ابی شیبہ سنا ہے نام؟ جی جی۔ اس میں تو یہ کہ بھئی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا، یہ ٹیک لگا کے کتے کی طرح نہیں بیٹھنا نماز میں، لیکن آگے ہوگا کہ اس میں حضور نے پڑھی بھی ہے۔ دونوں طرف ہر چیز ہوگی، جو میں نے بھی کہا کہ یہاں پر ہاتھ پہنچ جائیں گے، پھر ہاتھ پھر آخر تک کتنا پہنچنے نے، سر تے پہنچ جانے جی، اگر آپ اسی محقق بن گئے تھے۔ لہٰذا 2 ہی صورتیں ہر فن میں، اور یہ فطری چیز ہے، تقلید فطری چیز ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں بتائیں نا؟ آپ میڈیسن کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ میڈیسن کی کام، تو میڈیسن میں اگر میرے سر میں درد ہو یا حضرت کے سر میں درد ہو یا چھوٹے مرزا صاحب کے سر میں درد ہو، 3 ہی بندے چلو 3 بڑے نجم ہوندے، تو ہم تینوں مردے ہیں۔ آج تسی بھی رہے ہو، مرزے ہو تسی، اچھا ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ بھائی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے جب، یا کسی کے سر میں درد، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آپ میڈیکل کے شعبے سے، جی جی، تو اسے کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے دوائی دیں، تو وہ دوائی آپ کو دیتا ہے، اے صبح کھانی ہے، شام ہے، دیہڑی ہے، راتی۔ تو آپ اس سے پوچھتے ہیں پہلے دلیل سے ثابت کر بھائی میں بیمار ہوں، اور پھر دلیل سے ثابت کر کے یہ گولی جو ہے یہ کیسے بنی ہے، کہاں سے آئی ہے، پوری ریسرچ میرے سامنے پیش کر، پھر میں گولی لوں گا۔ ایسا آج تک کسی نے کیا ہے؟ نہیں یار آپ تو رکھتے ہیں نا بھائی، میڈیسن بھی تو ایک فن ہے،
تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ایڈی تکلیف ہے نا جی بھائی جی، تو پھر کیا کرو؟ ادھر آ جاؤ، اس اسپیشل ہو جاؤ، تو اسپیشلسٹ ہو جاؤ، تو پتہ چل جاسی۔ لیکن تسی او مریض بننا کی چاہتے ہو؟ تو مریض ہوندہ تو ڈاکٹر ہوندہ، لہذا تسی مریض۔ اسی طرح تقلید اور مجتہد میں فرق ہے۔ مجتہد اسپیشلسٹ ہے، کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں تقلید نہ کروں، وہ مجتہد بن جائے، اور مجتہد ایسا ہو، اب جو جن جگہ بنیا مجتہد وہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہوتی ہے نا گھاس، اس کو دال اور بے دب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجتہد ان ساڑھے سامنے سے ان کے کریے، پھر دس اور دوں کچھ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں کیا کرے گا؟ یہاں پہ مستری لگاتے ہیں تو اس سے رائے نہیں پوچھتے، اس سے دلیل نہیں مانگتے، بھئی ہے جو اسی تینی اس کو کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ الیکٹریشین آتا ہے تو اس کی تقلید کی جاتی ہے، پلمبر آتا ہے تو اس کی تقلید کی جاتی ہے، ہر فن کا ماہر ہے تو اس کی کیا کی جاتی ہے؟ اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، آپ اگر بننا چاہتے ہیں تو اس فن کے اسپیشلسٹ ہو جائیں تو آپ خود کر دیں، بسم اللہ کریں، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا عام آدمی کا سوال، اور قرآن پاک نے بھی اسی کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان کے پیچھے جو لوگ جو کیا ہیں؟ علم والے، اہل علم، یا اہل علم بن جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا یا عالم بن، یا طالب علم بن، یا طالب علموں سے اور عالموں سے محبت کرنے والا بن، ان سے تعاون کرنے والا بن، یا ان سے کیا کر محبت کرنے والا بن، اور پانچواں نہ بن۔ تو یہاں پہ یہ کہ وہ پانچواں بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگلا حصہ ہے آخری ہے جو آپ کا کہ بھئی امام مہدی آئیں گے تو کیا کریں گے؟ امام مہدی کے بارے میں حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں ان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، لہذا انہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہوں گے، وہ خود مجتہد ہوں گے، اور اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی خود کیا ہوں گے؟ مجتہد ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اجتہاد کریں گے وہ مسلمانوں کے مطابق ہی ہو، مسلمانوں کے خلاف وہ نہیں کریں گے بھائی ارباں خرباں دنیا دی طریقہ نماز ایک طرف ہوئے گا تو وہ اپنا وکھ رکڑ سن۔ ایسا ہی ہے نا کہ بندہ سی یار ساڑیاں تو نسلیں جناب قیامت تو پہلے پڑھ دیاں مر گئیاں دفن ہو گئیاں، ہوں سن پتہ لگا بھی ساڑی تو جی حدیث سی وہ ضعیف سی، راتی حدیث ہونی 500 ضعیف، سویر ہوندی تو 400 بچتی ہے، 100 کی ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، اگلا دن گزرتا تو 400 رہ جانیاں، پھر صبح پتہ لگتا بھی 100 اور ضعیف ہو گئی جی۔ اے سیاستہ سی، سیاستہ آخر سن نا، کھیڈ بنائی نا، حدیث کو کھیڈ بنا لینا لوگوں نے۔ سیاستہ کا مطلب ہے سیاہ صحیح کی جمع ہے 6 صحیح کتابیں، یعنی ان کتابوں میں کیا تھی؟ ساری کی ساری صحیح تھی، لیکن جب اصل اپنی دلیلیں میں کٹی ہوئی ساڑیاں دلیلیں موجود ہوں وہ ساریاں کیا ہو گئیاں؟ ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا نبی کو یا امام کو اجتہاد کی ضرورت، اس کی تقلید کی ضرورت ہے، تقلید عام آدمی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر بھائی امام احمد بن حنبل کا کوئی بندہ مقلد ہو جائے بھی چلو میں امام کے پیچھے چلتا ہوں تو اس کے لیے رفع الیدین کرتا ہوں، یا امام شافعی کا مقلد ہوتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھائی ان کے مذہب کی ساری کتابیں پڑھے، پھر یا اس کے مذہب کا علم حاصل کرے، یا اس کے کسی بڑے مذہب کے کسی عالم کو فالو کرے۔ تو یہاں پہ حنبلیوں کا کوئی عالم موجود نہیں، حنبلیوں کا کوئی مدرسہ موجود نہیں، نہ شافیوں کو موجود ہے، تو اس کے لیے شفٹ ہونا پڑے گا، عراق شریف چلا جائے، شام چلا جائے، کسی عرب علاقے میں جا کے بسے، اور وہاں پہ شافی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ کوئی حرج نہیں۔ عقائد کے حوالے سے سوال آپ کے پورے ہو گئے، آپ کی کلینس ہو گئی ہے؟ جی سر کلیئر، آپ کی بھی ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ نہیں سر فی الحال آج آپ نے پھر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے دوبارہ، جہاں پہ آپ جہاں سے گئے تھے پھر آپ نے واپس آنا ہے انشاءاللہ سر۔ تو بس اس میں صرف ہماری گزارش صرف اتنی ساری ہے کہ آئندہ بھی آپ نے چاہے کسی بھی طبقے کا بندہ ہو، کلپ ہوتا ہے ادھورا، اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، کتنے بندے ہیں، لیکن یہ ویڈیو صرف مجھے کور کر رہی ہے، ویڈیو یہ دکھا رہی ہے کہ ایک آنکھ والا ہے، کانا جو ہے یہ دکھا رہا ہے میں صرف بیٹھا ہوں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہاں اور دنیا بھی موجود ہے۔ ویڈیو میں پوری بات نہیں ہوتی، ادھوری ہوتی ہے، تو زندہ بننے سے ملیں، جو جس بندے کی ویڈیو سنیں اسی کی سنیں جس کو زندہ ملنا ممکن ہو۔ تو جو بندہ کہے کہ نہیں میں زنانی منع کی تھے تو میں ملنا نہیں کہ سنا، تو دی ویڈیو سننے کا فائدہ بھی، لیکن ہمیں آپ نے بلایا وہاں پہ ہم آ گئے، یہاں پہ ہمیں بلایا گا ہم آ گئے، تو ہمیں جہاں بھی کوئی ذمہ دار شخص بلائے گا تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں،
ہمیں نہ زنانی نے منع کیا ہے نہ امی نے منع. امی نے بھی کہا تھا کہ پتر دین دی خدمت کرنی, تو زنانی بھی آ کے ابھی جو کرنا نہیں دین دی خدمت کرو نا جی. کون جی؟ تو لہٰذا آپ نے یہ نہیں کرنا. یعنی میں آپ یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, لیکن میرا روئے سخن جو ہے وہ اور دوستوں سے ہے جو نوجوان بچے ہیں جن کو شوق ہے. تو اگر آپ کو کتابوں کا شوق ہے, کتابوں کی تحقیق کا, تو ہم دکھاتے ہیں نا جی آپ کو کتابیں, سیاستہ سے دکھاتے ہیں, سب کچھ دکھاتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اہل سنت جماعت, جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ, اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان 4 بزرگوں کی تشریحات کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں. اور یہ کثیر مسلمان ہیں جو ساری دنیا میں موجود ہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ ان کے جتنے عقائد اور نظریات ہیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. تو آئندہ بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو, ہم سے ملنا چاہے, مرکزی دارالعلوم اہل سنت جماعت مشین مولانا نمبر 1 جیلم آئے, مرکزی جامع مسجد خان سامم آئے. یہ مرکز علم و عرفان مدرسہ اسلامیہ تھون سرائے عالمگیر ضلع گجرات پاکستان یہاں پہ موجود ہے. ہمارے استادی المکرم علامہ استاد العلماء والفقہاء شیخ الحدیث والتفسیر رئیس المناطقہ علامہ مفتی محمد فاروق منیالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ادارہ ہے. تو ان کے شاگرد, ان کے صاحبزادگان یہاں پہ موجود ہیں. یہ علامہ مفتی محمد ثاقب سلطانی صاحب ہیں. ان کی کاوشوں سے پہلے بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ واپس منہج اہل سنت پر آئے ہیں, اور الحمدللہ آئندہ بھی یہ بھی آج کی جو نشست تھی اور اس دن بھی جو ہماری نشست ہوئی یہ ان کی کاوشوں سے ہے. ہمارے استادی المکرم کے صاحبزادے ہیں علامہ محمد طلحہ صاحب نقشبندی مدد العالی. یہ استادوں کے بعد یہ ان کے بڑے بھائی علامہ سعد الواحدی صاحب دونوں مل کے اس ادارے کو چلا رہے ہیں. تو سرائے عالمگیر ہو یا ضلع گجرات ہو, اور سرائے عالمگیر کے مضافات جتنے گاؤں ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی گاؤں کے بسنے والے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ ہو, شریعت کا مسئلہ ہو, تو وہ یہاں پہ رابطہ کرے گا. یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے گی. آپ کو آنکھیں نہیں نکالی جائیں گی, آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا میں آپ کو کمرے سے باہر نکال دوں گا اگر آپ نے سوال کیا. آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے سوال کیا تو آپ کی آنکھیں نکال دی جائیں گی, آپ پیار نہیں, بالکل آپ سے ہم نے پیار محبت سے بات کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ماجد حسین میرا نام ہے, سرائے عالمگیر سے ہی. تو ہماری آج کی جتنی بھی نشست ہوئی ہے الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, جس میں کسی کو ایک دوسرے کو ٹانٹ نہیں کروائی گی. تو بس میرا یہی کہنا تھا کہ اخلاق جو ہے نا وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کام ہونے چاہیے. مرزا انجینئر صاحب کی کچھ ویڈیوز ایسی تھیں اسپیشلی طور پہ رفع یدین کے حوالے سے, تو وہ ہمارا مسئلہ جو تھا وہ بھی الحمدللہ آج کی نشست میں کلیئر ہو چکا ہے. اور توسل کے حوالے سے بھی کچھ ڈاؤٹ تھے وہ بھی الحمدللہ آج کلیئر ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے نیکسٹ بھی ہم جو ہے نا اس نشست میں شامل ہوں گے اور حق کی تلاش میں نکلیں گے انشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ جو آپ کلپ وغیرہ سنتے ہیں تو ایک دم سے اس پہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہ شروع کر دیا کریں. مستند استاد سے مل کے اپنے جو مسائل ہیں نا ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو حل فرمائیں. میرا نام اشفاق محمد اسلم ہے. ایکچولی میں تقریباً سب کو ہی سنتا تھا. میں ڈفرینٹ مکاتب فکر کے علماء کو بھی سنتا تھا ویڈیوز میں. تو میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی دوسرے علماء کو ہم سن کے جو ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہم آ کے کسی مستند استاد سے کلیئر کر لیتے ہیں, اس سے ہمارے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی جیسا کہ اس نشست میں نے کھل کے کوشچن کیے ہیں آپ سے, کوئی مجھے ڈر نہیں تھا, کوئی ایسے پرابلم نہیں تھی. کیونکہ کھل کے جب بندہ کسی سے سوال کرتا ہے تو پھر آگے سے جواب بھی تقریباً کھل کے ملتا ہے اور بندے کے جتنے بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو میں الحمدللہ آگے بھی اگر مجھے کچھ بھی دین کے معاملات میں کچھ بھی مجھے علم میں اضافے کے لیے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو میں حاضر ہوتا رہوں گا. ٹھیک ہے, اپنے مزید سوالات لے کے انشاءاللہ. آج کی نشست میں آپ کو نشست میں الحمدللہ جو ہے وہ مطمئن جو اہل سنت جماعت کی جتنے عقائد اور نظریات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو سمجھائے گئے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آئے. بے شک الحمدللہ تعالی. آج مدرسہ اسلامیہ تھون کے اندر محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب آپ تشریف لے کر آئے اور آپ کے ساتھ بہت سارے بھی علماء تشریف لے کر آئے. اور مرزا جیلمی صاحب کے کچھ فالور تھے, ان کو کچھ ڈاؤٹ تھے, تو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو حل فرمایا اور الحمدللہ
جو ان لوگوں کے ڈاؤٹ تھے یا اعتراضات تھے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر انہوں نے حل فرمایا، وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم باقیہ جو ہماری زندگی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے، اور جو باقی جو ہمارے دوست و احباب ہیں کہ جو مرزا جلمی کے روش پر چل رہے ہیں یا اس کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم اپنے طریقے کے ساتھ، یعنی جو قرآن و حدیث سے آج ہم نے سمجھا ہے، خود بخود ہم ان کو قرآن و حدیث سے دلائل دے کر ان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم کو نجات عطا فرمائے، اور ان جیسے لوگوں کو کہ جو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ اہل سنت پر دادیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت پر متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔